اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، گزشتہ 2 روز قبل ایک خبر شائع ہوئی ہے پاکستان کے مختلف اخبارات میں، اور اس خبر کا متن یہ تھا کہ کراچی پولیس نے شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا، اور اس خبر میں یہ تفصیلات نہیں ہیں کہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار لوگوں سے 1 کلو سے زائد بارودی مواد اور ملزم کے بیگ سے ایک پرانی 7mm رائفل، ایک 22 بور رائفل، 30 بور پستول، بمہ ایمونیشن اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں جو چیزیں برآمد کی ہیں، اس میں خاص چیز جو انہوں نے برآمد کی ہے وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ 90، جسے لندن سے ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک پمفلیٹ ہے، اس 90 کا، متحدہ قومی موومنٹ کا ایک پمفلیٹ ہے۔ خبر میں اس پمفلیٹ کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آ سکی ہیں، اور گرفتار ملزمان کی تعداد کا بھی نہیں پتہ کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ساتھی جو فرار ہوئے ہیں ان کی بھی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں۔ یہ پولیس کا دعویٰ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ڈسٹرکٹ کون سی ہے، صرف یہ بتایا گیا ہے شاہ لطیف ٹاؤن سے، وہ ڈسٹرکٹ کورنگی ہوگا لامالا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ پولیس کی حد کون سی تھی، ایس ایچ او کون تھا، ایس ایس پی صاحب کون تھے، اور ایسی کوئی تفصیلات اس خبر میں شامل نہیں ہیں۔ اب اس خبر کے متعلق کافی ہم نے تحقیقات کی، اور چونکہ اس خبر کو شائع ہوئے تقریباً 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو اس خبر کی تحقیق سے یہ پتہ لگا کہ یہ CTD کی کارروائی تھی، اور اس وقت جو اکا دکا لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو بھی ہیں گرفتار، ان کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ جو ہماری تحقیقاتی ادارے ہیں جو قومی سلامتی کے حوالے سے اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں، یا جو ذمہ دار قومی جو ادارے ہیں، ان سے جب معلومات حاصل کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جس انداز میں یہ خبر شائع کی گئی ہے، یا جو انداز ہے اس خبر کا پیش کرنے کا، وہ معاملات وہ نہیں ہیں۔ اس خبر کے پس پردہ وہ سیاسی معاملات ہیں جو کراچی میں گزشتہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں۔ مقصد یہ تمام کارروائی وزیر اعلیٰ سندھ کی ایما پر اپنے اتحادیوں کے کہنے پر یہ خبر چلائی گئی، اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے وہ پمفلیٹ ظاہر کیا گیا۔ اگر وہ پمفلیٹ تھا تو وہ تمام صحافیوں میں تقسیم ہونا چاہیے تھا، ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی، ان ملزمان کو منظر عام پر لانا چاہیے تھا جو اس میں ملوث تھے، ان کے نام ظاہر کیے جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو ملزمان کی تفصیلات ہیں، نہ ان کے نام ہیں، نہ وہ پمفلیٹ کسی تک پہنچایا گیا، محض ایک خبر چلائی گئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ خبر کیوں چلائی گئی، اس کے پس پردہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات کئی مہینوں سے چل رہے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ حالات کی منتظر ہے، تو اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ ہماری گورنمنٹ کی جانب سے، ہمارے سندھ حکومت کی جانب سے اپنے اتحادیوں کے کہنے پر اس قسم کی خبریں شائع کرائی جا رہی ہیں۔ یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ثابت کرنے کی 90 پر، الطاف حسین کی قیادت پر، اس کے ساتھیوں پر، یا اس کے جو فالوور ہیں، یا اس کی رابطہ کمیٹی، ان پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب، آپ جن لوگوں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، جن کو آپ قومی ادارے کے نام پر دوبارہ سیاست کرنے کی اجازت دینے جا رہے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے، ان کے کارکنان تو آج بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔
آپ نے جس مقصد کے لیے آپریشن کیا کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تمام کام اب بہادر آباد کے جو لوگ ہیں اپنی وہ شرائط تو تاحال نہیں منوا سکے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کراچی میں بھی ایڈمنسٹریٹر چاہیے، حیدرآباد میں بھی ایڈمنسٹریٹر چاہیے، وزارتیں بھی ہمیں چاہیے، وزارت بلدیات بھی چاہیے، ایجوکیشن بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات تھے ان پر عمل درآمد اگر ہوا ہے تو عامر خان کے بھائی جو ہیں ان کو ہائیڈریٹ کا انچارج بنایا گیا ہے، پورے کراچی کے پانی کا مالک بنا دیا گیا ہے، اور اگر اب بھی کراچی کے شہریوں کو پانی نہ ملے تو پھر پیپلز پارٹی سے شکایت کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کی شکایت پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں بنتی، اس لیے کہ اب آپ کا آدمی، آپ کا سگا بھائی واٹر بورڈ میں ہائیڈرنٹ کا انچارج ہے، پورے پانی کا انچارج ہے، تو اب اہل کراچی کو پانی ملنا چاہیے، اب شہریوں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو ان لیگل 150 سے زائد کراچی میں ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں ان کو بند ہو جانا چاہیے، اور وہاں پانی کی جو چوری ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری ان کی اہم جو کام ہوا ہے وہ ہوا ہے جناب بابو سہیل صاحب کو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈی جی بنا دیا گیا ہے۔ یہ دو کام تو وہ ابھی تک لے سکیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر کام تھے، دیگر کاموں میں ان پر کوئی ابھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن ان کاموں پر امپلیمنٹ ضرور ہو رہا ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہاں متحدہ قومی موومنٹ 90 کا پمفلیٹ ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ان کے کارکن ہیں، اور جب جن سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی ان میں اصلاحات پیدا نہیں ہوئی ہیں، ان کا ماحول وہی ہے، اور یہ وہی کام کل اگر ان سے مذاکرات آپ کے کامیاب ہوتے ہیں تو پھر کراچی کا ماحول بھی یہی ہوگا اور کراچی کے حالات بھی ایسے ہوں گے، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ جناب جن لوگوں کے خلاف گورنمنٹ آپریشن کرنے جا رہی تھی یا کرتی رہی ہے آپریشن، ان لوگوں نے تو اپنی جگہیں تبدیل کی ہیں، 90 چھوڑ کر وہ بہادر آباد چلے گئے، کچھ لوگ پی آئی بی چلے گئے، کچھ لوگ ڈیفینس چلے گئے، تو یہ لوگ ان لوگوں نے اپنی جگہیں تبدیل کی ہیں، لوگ تو تبدیل نہیں ہوئے ہیں، چہرے تو وہی ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے خلاف 92 میں گورنمنٹ نے آپریشن کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب کے بھائی نواز شریف نے جن لوگوں کے خلاف 92 میں آپریشن کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آصف علی زرداری کی اہلیہ جناب اور 97 تک وہ آپریشن جاری رہا تھا، فرت اللہ وہ نصیر اللہ بابر صاحب اس آپریشن کو ہیڈ کر رہے تھے، تو یہ تمام وہی لوگ ہیں جن لوگوں کے خلاف یہ آپریشن اس دور میں ہو رہا تھا، ان لوگوں نے 90 کے بجائے اب بہادر آباد میں یہ لوگ ہیں، پہلے 90 میں تھے، تو آپریشن آپ جب یہ آپریشن کی بات کرتے ہیں، پھر آپ جب 90 پہ الزام عائد کرتے ہیں کہ جناب وہ ابھی تک جو ہے ان کی وہ جو ان کا جو سسٹم ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور ان کے کارکنان ابھی تک اسی دہشت گردی میں ملوث ہیں، دیکھیں یہ روز پکڑے جا رہے ہیں، اور 11 جون کو بھی لوگ پکڑے گئے تھے۔ اب 11 جون کو کس طرح سے پکڑے گئے تھے؟ 11 جون کو یوم تاسیس تھا، اس میں پکڑے گئے تھے، اس میں کن لوگوں کے ٹیلی فون گئے تھے، کن کن لوگوں نے چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب یہ جو 11 جون کو ماحول بننے جا رہا ہے، اگر یہ ماحول کامیاب ہوا اور پرامن رہا تو اس کے اثرات 16 جون کے انتخابات پر ہوں گے، تو لہٰذا اس میں بھی ہماری مدد کی جائے، تو وہاں بھی چیف منسٹر صاحب نے ان کی مدد کی تھی، اور اب بھی اس سلسلے میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے سبوتاژ کیا جائے، اس قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس قسم کے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور پھر ان میں پمفلیٹ ڈالے جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کے لوگ ہیں جو ابھی تک دہشت گردی میں کے لیے کام کر رہے ہیں، یا جو لوگ ابھی تک اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، کراچی کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، تو یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور اس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ میں جناب یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی جو خالی ہونے والی نشست ہے اس پر جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس پر بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پر بھی عوام بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کریں کہ جہاں
بانی متحدہ نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ تیسری خبر یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بڑے اہم رہنما جناب بابر غوری صاحب، وہ بھی اپنی جلا وطنی ختم کر کے کراچی پہنچنے والے ہیں۔ امکان یہی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر ان کی ضمانت ہوگی اور ضمانت کے بعد رہا ہو جائیں گے۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وایا دبئی سے ہوتے ہوئے جناب جو سابق گورنر ہیں ہمارے سندھ کے ڈاکٹر اشرت عباس سے ملاقات کے بعد ہی وہ کراچی کے لیے روانہ ہوں گے، اور پھر اسلام آباد سے کوئی ٹیلی فون آئے گا تو وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ اب بابر غوری صاحب پہلے ہی وہ لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں متحدہ قومی موومنٹ 90 سے۔ انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پہلے بھی انہوں نے امریکہ میں بھی رہ کر ایک محفل میں جہاں وہ ڈالروں کی بارش کر رہے تھے لوگوں پر، وہاں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں بھی انہوں نے بانی الطاف حسین کو بائے بائے کہا تھا، اور اب آنے سے قبل بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا الطاف حسین سے بانی متحدہ سے کوئی جو ہے وہ سیاسی تعلق نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستان آ کر کس قسم کی سیاست کرتے ہیں۔ تیسری اہم خبر یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے اور جس میں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ شدید زخمی بھی ہیں، تو ان کی امداد کے لیے مسلح افواج نے 20,000 ٹن ادویات جو ہیں وہ روانہ کی ہیں، اور کچھ ڈاکٹرز بھی گئے، کچھ والنٹیئرز بھی گئے اس ادویات کے ساتھ، اس امداد کے ساتھ، تاکہ وہاں لوگوں کی مدد کر سکیں۔ افواج پاکستان کا ماضی اگر دیکھیں تو وہ ہمیشہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو افواج پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کی جو ہمارے ادارے ہیں ان کی جانب سے امداد جاتی رہی ہے، تو اس مرتبہ بھی ان کا یہ بڑا اہم کردار ہے، اور اس حوالے سے مسلح افواج نے اپنا وہ فرض ادا کیا جو ماضی میں وہ ادا کرتے رہے ہیں۔ تو جناب میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔